بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وقال تعالی فی المقام الآخر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف جگہوں سے یہ دو آیتیں ہیں اور بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک اصول اور قاعدہ اور قانون اللہ نے بیان کیا ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے اور اپنا یعنی آگے کامیاب ہونے کے لیے، کہ آج کل تو ویسے بھی فتنے کا زمانہ ہے اور ظلم و ستم کا زمانہ ہے، انانیت کا زمانہ ہے، تکبر کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے کے لیے اگر ان آیتوں کو بندہ اپنا پلے میں رکھیں، اس کو اپنے لیے ضابطہ حیات اور قانون بنائیں تو ہر قسم کے نقصان سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کا سامنا کرنا پڑے، نااہل لوگوں کا سامنا کرنا پڑے، ظالموں کا سامنا کرنا پڑے، تو اس صورت میں آپ ان کے ساتھ نہ الجھیں، ظالموں کے ساتھ نہ الجھیں، جاہلوں کے ساتھ نہ الجھیں، بلکہ آپ سلامتی والا پہلو اختیار کریں۔ ایسا کوئی طریقہ اختیار کرے کہ اس کا ظلم، اس کی جہالت، اس کی انانیت، اس کا تکبر کہ وہ آپ کے متھے نہ پڑے، جس کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی نقصان ہو، مال کو بھی نقصان ہو، عزت کو بھی نقصان ہو، آگے آپ کے مستقبل کو بھی نقصان ہو۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایک بہت خوبصورت، اس کے اوپر جن لوگوں نے عمل کیا، خود میں نے کتنی جگہوں میں یعنی اس پہلو کے اوپر عمل کیا تو مجھے اللہ نے جان کے ضائع ہونے سے بھی بچایا اور مال کے ضائع ہونے سے بھی بچایا، عزت آبرو کے ضائع ہونے سے بھی بچایا۔ اگر جیسے وہ اپنی انانیت دکھا رہے تھے، اپنی جہالت دکھا رہے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح الجھ جاتا تو جانبین میں سے کسی نہ کسی کو نقصان ہوتا، یا مجھے نقصان ہوتا یا ان کو نقصان ہوتا۔ تو مجھے نقصان ہوتا تو میں جان سے چلا جاتا، ان کو نقصان ہوتا تو بعد میں جو ہے ظاہر بات اس نقصان کو میں مالی طور پر مجھے ادا کرنا پڑتا یا جانی طور پر ادا کرنا پڑتا۔ سمجھ میں آئی؟ تو کسی کی جہالت یا کسی کی ہٹ ڈرمی کے اوپر آپ نے بھی ہٹ ڈرمی اور جہالت نہیں دکھانی ہوگی، آپ کو بھی ظلم و ستم پر کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ اس وقت ایک ایسا راستہ اختیار کرے کہ جو ہے کہ کیا نام ہے کہ آپ کو یعنی سلامتی بخشنے، یعنی آپ اپنا آپ کو سلامتی کے ساتھ محفوظ ہو سکے۔ سمجھ میں آ جی؟ اس میں آپ کا جان مال، آپ کا مستقبل، عزت یہ ہے کہ محفوظ ہو جائے، ایسے سلامتی والا یعنی پہلو اختیار کرے ایسی صورت سامنے آنے کی وجہ سے۔ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ایسی بیہودہ جگہوں سے تمہارا گزر ہو جائے تو اپنی عزت بچا کے نکلو۔ وہاں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی بیہودہ جگہیں جہاں پر آپ کا جان کو نقصان ہے، آپ کے مال کو نقصان ہے، آپ کی عزت آبرو کو نقصان ہے، آپ کے وقت کو نقصان ہے، آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو ایسی جگہوں سے عزت بنا کر یعنی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، لغویات میں سے جب گزر ہو جائے تو مَرُّوا كِرَامًا، یہ ہے کہ ہاں وقار کے ساتھ عزت بچا کے یعنی آنکھیں جو ہے نا چرا کے بس وہاں سے کیا ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے۔ تو نوجوان بچے، آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، آپ کی زندگی کی شروعات ہیں، سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو قانون اللہ نے بیان کیا ہے، اس قانون کو یعنی اپنے پلے میں باندھنا ہے کہ کہیں بھی کوئی جہالت اپنائے اور جو ہے کہ آپ نے ان کی طرح ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کے الجھ کے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا۔ سمجھ میں؟ خصوصاً تو اس زمانے میں بہت ویسے تو تعلیم کا زمانہ ہے، دونوں طرف مدارس میں بھی بہت زیادہ تعلیم ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اسکول یونیورسٹی کالجوں میں بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، لیکن خصوصاً وہاں کے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے ڈنگر ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟
وہ سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑے انانیت والے ہوتے ہیں، سب سے بڑے تکبر والے ہوتے ہیں، وہ کسی کی جان مال لینے کے لیے منٹ کا دریغ نہیں کرتے. سمجھ میں یہ جتنا بھی کرپشن ہوا ہے ملک کو دیوالیہ بنا دیا، وہ کہ مدرسوں والوں نے بنا دیے. سمجھ میں وہ تو وہی تو ہے جو اندر جو ہے چور، مطلب وہ دوسرے جو راستوں کے چور ہوتے ہیں نا یا گھروں کے چور ہوتے ہیں وہ چھوٹے چور ہوتے ہیں. یہ جو بڑے خزانے میں بیٹھے ہوئے نا یہ بڑے چور ہیں. سمجھ میں جی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یا تھانے کچہریوں میں جا کے دیکھو، وہاں پر آپ کو مدرسے والے نہیں ملیں گے. وہاں جتنے بھی ظلم و ستم کر کے گئے ان کو سارے اسکول یونیورسٹی کالج والوں ہوں گے، جو دنیا و مافیا کا ان کو نہیں پتہ. تو ایسے بظاہر تو دنیا ساری تعلیم کے مطلب ڈنڈورا پیٹ رہی ہے کہ زمانے میں دنیا میں تعلیم چل رہا ہے. تو تعلیم شالیم کوئی نہیں ہے، مطلب جہالت کا زمانہ ہے، ظلم کا زمانہ ہے. کوئی بھی وقت مطلب سرکار آپ کے اوپر ظلم کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہے کیا نام ہے پرائیویٹ لوگوں میں سے کوئی آپ کے اوپر ظلم کر سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ نے آپ کو یہی دو آیتوں کو سامنے رکھ کر یعنی اپنے لیے اصول اور ضابطہ بنا کر اپنی مال جان عزت آبرو کو بچانا پڑے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.